جبکہ چھپا کا میسج ہے کہ گھر کے اندر سے لاش برآمد ہوئی ہے جام ہاؤس کے اندر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ ایک وقت تھا ہم سنتے تھے، یہ کہا جاتا تھا کہ قاتل نے کس صفائی سے دھوئی ہے آستین، اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ اور اب ایک وقت یہ ہے کہ بے شرم حکومت سندھ ایک قتل کے انصاف میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ دو ارکان اسمبلی پر، ایک ایم پی اے پر، ایک ایم این اے پر قتل کا سیدھا الزام ہے۔ ناظم جوکھیو کے قتل کا بے دردی سے قتل کیا گیا اور لاش جام ہاؤس سے، ملیر میمن گوٹ کراچی میں، یہاں جام ہاؤس سے لاش ملی ہے اور اس کے بعد اس کو جس طرح سے چھپایا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے، جس طرح سے مدد کر رہی ہے حکومت سندھ، انتہائی بے شرمی کا مظاہرہ ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری جو ٹویٹر پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ماموں بن گئے، ایسا لگتا ہے کہ پوری قوم کو ماموں بنانے کے چکر میں ہیں یہ تمام لوگ مل کر۔ ایک نوجوان کو مار دیا گیا بے شرمی سے، بے رحمی سے، بے دردی سے، اور اس کے بعد یہ سب مل کے لوگوں کو الو بنا رہے ہیں۔ ہوا کیا ہے، کس طرح سے ہوا ہے، یہ اغوا کیسے ہوا، اس کو قتل کیسے کیا گیا، ثبوت کیا ہیں، مقتول کی اپنی آڈیو ثبوت ہے، ثبوت کیا ہیں، کیا کچھ پتا چل رہا ہے، تمام چیزیں میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے پہلے اس کی بات کرتے ہیں۔ یہ نوجوان ہے ملیر میمن گوٹ یہاں کا ناظم جوکھیو۔ ناظم جوکھیو نے ایک سڑک بند پانے پر وہاں معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ مہمان، عربی مہمان شکار کھیلنے آئے، ہمارے یہاں آتے ہیں یہ شکار کھیلنے ہیں، کلور کا شکار کھیلتے ہیں۔ ایک بار حامد میر صاحب نے ٹی وی پر بتایا تھا کہ یہ جن وجوہات کی بنیاد پر یہاں شکار کھیلتے ہیں، پھر ان وجوہات کی بنیاد پر یہ داد عیش پاتے ہیں، مقامی وڈیروں، چودھریوں، جاگیرداروں کی مدد سے داد عیش پاتے ہیں، مقامی خواتین سے یہ سب کچھ یہاں پر کرتے ہیں، اور انہی وجوہات کی بنا پر یہ جو ہیں اپنی خامیوں کو شاید چھپانے کے لیے تلور کا شکار کر کے اسے کھاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ہوا کیا ہے، ہوا یہ کہ ناظم جوکھیو کو جب یہ پتا چلا کہ سڑک اس لیے بند ہے کہ عربی مہمان، اب یہ نہیں پتا کہ یہ سعودی عرب کے مہمان ہیں، یہ کسی اور عرب ملک کے مہمان ہیں، یہ یو اے ای کے مہمان ہیں، عربی مہمان اسے بتایا گیا، اس نے ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنا کے اس چیز کو وائرل کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک سرفرا نوجوان تھا اور اس نے جب یہ ارادہ کیا، ویڈیو بنا لی اور وہاں سے چلا گیا، تو اس کے بعد یہ اطلاع دی گئی جام اویس کو، جام گرم کو، اور پھر وہاں پر یہ اس کے گھر پہنچے اور اس کے گھر پہنچ کر اسے دھمکیاں دی اپنے بندوں کے ذریعے اور اغوا کیا گیا۔ اب اسے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے اسے بلا کر لے گئے، لیکن ایک شخص کے گھر وڈیروں کے لوگ آئیں اور آ کر اس کے گھر پر مجبور کریں اسے کہ تمہیں جام ہاؤس جانا ہے، وہاں پر بلایا گیا تمہیں، تو اسے اغوا نہیں تو اور کیا کہتے ہیں؟ یہ اغوا ہوا، یہ وہاں پہنچا اور پھر اس کے بعد بے رحمی کے ساتھ اسے وڈیروں نے اپنے گرگوں کے ساتھ، اپنے کارندوں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ مل کر مار ڈالا۔ سب سے پہلے سنیے یہ خود اپنی آڈیو میں کیا بتاتا ہے اپنے وکیل دوست کو اس اغوا کی کارروائی کے بارے میں، وہاں جانے کے بارے میں، اور اسے اندازہ تھا کہ وہاں اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ تو سنیے، یہ سندھی میں آڈیو ہے، پہلے آڈیو سنیے یہ خود کیا بتا رہا ہے، پھر میں آپ کو مزید بتاؤں گا اس بارے میں۔ السلام علیکم مظہر صاحب، ہیر آؤں گھر آیا، بس کچھ مانو جام صاحب جا موٹ آیا تو تواں اچی جام صاحب اچی پیش تھو، پو ہاں خدا خبر ہے موں چو آؤں ڈجण वारो ॿिए खां न आहियां، अला साईं खां ॾिजण वारो आहियां، चलो आउं हलां थो, पर आउं फ़िलहाल हींअर उन्हनि सां वञा पियो, पोइ सुबुह जो अला केरु केरु राब्तो न थियो त पोइ पंहिंजे हिसाब सां करे छॾिजनि तो जेको वकालत हिसाब सां। मूं थाणे ते दरख़्वास्त बि कोन जमा कराई आहे۔ یہ آڈیو آپ نے سنی، اب سنیے سینئر صحافی امتیاز چانڈیو۔ امتیاز چانڈیو نے یہ بتایا ہے، میرے لیے، میں سندھی کسی تک سمجھ لیتا ہوں، کوٹری کی میری پیدائش ہے، لیکن میرے لیے اور میرے دیکھنے والے دوستوں کے لیے، آپ کے لیے آسان کیا ہے کہ یہ ہمیں بتا کیا رہا ہے۔ ناظم جوکھیو اپنے وکیل کو کیا بتا رہا ہے، سنیے۔ یہ ان کی آخری آڈیو ہے جو اس نے اپنے جو وائس نوٹ ہے وہ اپنے وکیل کو رات کو 11 بجے کے قریب بھیجا۔ اس وقت وکیل کا نمبر بند جا رہا تھا، جو یہ خود کہہ رہے ہیں، اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ وکیل صاحب میں ابھی مجھے جو ہے وہ بلایا ہے جام ہاؤس پر، میں وہاں جا رہا ہوں اور آپ کا نمبر بند ہے، یہاں لوگ مجھے لینے آئے ہیں، 11:30 یا 11:30 کا ٹائم ہے، اور
میں نے درخواست دے دی ہے تھانے پہ بھی، اور اگر کچھ ہو جائے تو آپ اپنی وکالت کے حساب سے معاملہ دیکھ لیجیے گا۔ تو یہ اس کی آڈیو ہے، اور اس میں انہوں نے جو MNA ہیں پیپلز پارٹی ملیر کے جام عبد الکریم، ان کا نام لیا ہے کہ جام عبد الکریم نے مجھے بلایا ہے، ان کے لوگ مجھے لینے آئے ہیں، اس کو زبردستی گھر سے اٹھا کر لے کے جا رہے تھے، ان کو اتنا پریشرائز کیا کہ اس نے اپنے وکیل کو یہ آڈیو نوٹ بھیجا ہے۔ تو یہ آڈیو ہے ناظم جو کہ اپنے وکیل کو دوست کو بتا رہا ہے کہ جام عبد الکریم MNA کے لوگ اسے اغوا کرنے آ گئے ہیں، جانے سے پہلے ان لوگوں کے ساتھ اس نے گھر سے آڈیو اپنے وکیل دوست کو بھیج دی ہے اور پھر یہ چلا گیا ان کے ساتھ۔ اس سلسلے میں پولیس کیا بتا رہی ہے، کیا چھپا رہی ہے، چھیپا کے لوگ کیا بتا رہے ہیں، یہ بھی آپ کو بتاؤں، اور FIR میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لیکن پہلے سنیے کہ پولیس کا کہنا کیا ہے اور چھیپا نے کیا بتایا۔ امتیاز چانڈیو اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ یہ ناظم جو قتل ہو گیا، تشدد ہوا اس پر، تو اس میں اس FIR میں پولیس نے پہلے تو یہ ڈرامہ کیا، کہا کہ 2 گروپوں کا جھگڑا ہوا ہے، اس میں ڈنڈے لگنے سے یہ ایک شخص ہلاک ہو گیا، جبکہ چھیپا کا میسج ہے کہ گھر کے اندر سے لاش برآمد ہوئی ہے، جام ہاؤس کے اندر سے۔ اس طرح جب احتجاج بڑھنے شروع ہوئے تو پھر پولیس نے کہا کہ ہاں وہاں سے لاش ملی ہے۔ FIR صرف MPA جام اویس پر کٹی گئی ہے، جبکہ MNA جام عبد الکریم کا نام ہی شامل نہیں ہے۔ اور اب حکومتی ترجمان کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی گرفتاری میں مداخلت نہیں کریں گے، پولیس چاہے جس کو کرے گرفتار، لیکن جو FIR کاٹی گئی ہے وہ صرف اور صرف 302 کی کاٹی گئی ہے، جس میں اغوا کرنے مطلب زبردستی گھر سے اٹھا کر لے جانے کی کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی دفعہ اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے، نہ ATC لگائی گئی ہے۔ یہ کھلم کھلا ٹیررزم ہے، اور اس میں ان کے بھائی بار بار جام عبد الکریم کا نام لے رہے ہیں، لیکن جام عبد الکریم کا اس میں نام شامل نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ جام عبد الکریم MNA اسے بچا لیا گیا ہے، اس کے بعد جو جام اویس ہے اسے بھی بچانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ 2 گارڈز گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ان گارڈز کی کیا مجال، ان کی کیا اوقات کہ وہ جام اویس کے کہے بغیر، جام عبد الکریم کے کہے بغیر یہ کام کر کے دکھائیں۔ یہ کام انہوں نے اپنے مالکوں کے حکم پر کیا ہے۔ اب یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا کردار، یہ کردار کیا ہے یہ بھی سنیے۔ آج مکلی پر، دھابے جی اور مختلف جگہوں پر نیشنل ہائی وے پہ دھرنے لگائے ہیں، خواتین لاش لے کر وہاں انہوں نے احتجاج کیا، اور پیپلز پارٹی کے دوست جو رکن سندھ اسمبلی ہیں ساجد جوکھی اور دیگر دھرنا ختم کرانے گئے ہیں۔ یہ ان کو کوئی احساس نہیں ہوا کہ لوگ قتل ہوئے ہیں، بجائے کہ ان کو کہیں کہ ہم فلاں جو MNA یا MPA اس کو گرفتار کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے، ان کو دھرنا ختم کرانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے، اور پورے سندھ میں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہ معاملہ چل رہا ہے کہ عرب شکاری کو اپنے گاؤں میں آنے سے روکنے پر اس کو یہ جام جو عبد الکریم اور جام اویس ہے انہوں نے اٹھا کر اس کو قتل کیا ہے۔ اتنا بڑا اندھیر، اتنی بڑی دادا گیری اور دہشت گردی میرے خیال میں اور کبھی نہیں ہوئی ہوگی جتنی یہ ہو رہی ہے، تاکہ دوسرے لوگ خوف میں رہیں اور آواز نہ اٹھائیں۔ یہ امتیاز چانڈیو آپ کو تمام اسٹوری بتا رہے تھے۔ ظلم کی یہ داستان ہے، اور یہ ظلم کی داستان یہاں سندھ میں، کوٹری میں، اندرون سندھ میں، قمبر میں، لاڑکانہ میں، دادو میں، شکارپور میں، نوشہر و فیروز میں، کشمور میں یہ روز لکھی جاتی ہے۔ یہ واقعات اکثر ہوتے ہیں، اسی لیے یہاں کی بیٹیاں ننگے پاؤں ججوں کے کمروں میں پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں انصاف دو۔ یہاں صحافی خبر دیتے ہیں اور اس کے بعد لاش میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہاں کوئی احتجاج کرتا ہے اور اس کے بعد اغوا کر کے مار دیا جاتا ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ ہمیں بی بی کا نواسا ٹویٹر پہ دکھاتے، مگر اس واقعے پر بلاول بھٹو زرداری، آکسفورڈ کے، بیرون ملک کے تعلیم یافتہ بلاول بھٹو زرداری، مہذب معاشروں میں پلے بڑھے بلاول بھٹو زرداری، لبرل لیفٹسٹ بلاول بھٹو زرداری خاموش ہیں، اس معاملے پہ بات نہیں کرتے۔ اس معاملے پر جب مراد علی شاہ نے بھی بات کی تو تب بات کی جب معاملہ ہتھے سے اکھڑنے لگا لوگوں کے احتجاج کے باعث، اور لوگ ہتھے سے اکھڑ گئے، معاملہ ہاتھ سے جانے لگا، تو پھر مراد علی شاہ نے اس معاملے پر بات کی تھی۔ یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا کردار۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کا اسپیکر گرفتار ہونے کے قریب ہو تو یہ اس کے گھر کے باہر پہنچ جاتے ہیں، اسے فخر سندھ کہتے ہیں، فخر پٹھان کہتے ہیں۔ یہ لوگ کسی کی گرفتاری پر شرمندگی محسوس کرنے کے بجائے اس کا ساتھ دینے کو فخر محسوس کرتے ہیں، اور یہ ان کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے،
اور اس معاملے میں بھی آپ کو یہی طریقہ نظر آئے گا. یہ اپنے لوگوں کو بچائیں گے, اور اگر سزا ہوئی, اور یہ بہت بڑا اگر ہے, اگر سزا ہوئی تو سزا ہوگی ان بیچارے گارڈز کو جن کو معاوضہ دیا جائے گا, ان کے خاندانوں کو معاوضہ دیا جائے گا, اور ظلم کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.